الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والقرآن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين كله عدل. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد المبين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا میرے کریم پیغمبر اپنی امت میں یہ ارشاد فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، میری تابعداری کرو. یہ ضابطہ بتایا کہ محبت خداوندی حاصل کرنے کے لیے تمام انسانوں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں. سچی بات یہی ہے کہ آج ہم جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جتنے بلند و بام دعوے کرتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، اس جماعت قدسیہ یعنی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتنے نعرے کبھی نہیں مارے. محبوب کی محبت کے نعرے ان کی زبان سے صادر نہ ہوئے. محبوب کی محبت کے نعرے ان کی مجلسوں میں پیدا نہ ہوئے. انہوں نے اگر اپنی محبت کا اظہار کیا تو تابعداری کے راستے سے کیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانثاران دنیا میں مشہور ہوئے تو صرف اور صرف پیغمبر کی تابعداری کی وجہ سے. جب وہ کوئی عمل محبوب کا دیکھتے یا کوئی عمل پا لیتے تو ان صحابہ کرام کی جماعت میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو وہ عمل کرنے کی کوشش نہ کرتا.
صرف کوشش نہیں بلکہ جان جوخموں میں ڈال کر اپنا مال، اپنا متاع، اپنا گھر، اپنا آفتاب اور قرابت کے تمام تر زاویے، محبت کے تمام تر راستے انہوں نے قربان کر دیے، مگر میرے کریم پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابعداری کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، انہوں نے اللہ کی محبت کو حاصل کیا کلمہ توحید کے ذریعے سے، تو ظالم کو اس بات پہ تکلیف ہوئی اور اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ ڈھوئے، پتھروں پہ لٹایا، گرم ریت پہ لٹایا، آگ کے انگاروں پہ لٹایا، پھر سینے کے اوپر پتھر رکھے، جو کچھ ظلم اس کے ذہن میں آ سکتا تھا اس نے ہر ظلم میں اختیار کیا، اس لحاظ سے کہ تو پیغمبر کا کلمہ چھوڑ دے یا اللہ کی توحید کے نعرے چھوڑ دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، ظالم کے ہر ظلم کو سینے سے لگایا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم انگاروں پہ لیٹے ہوئے ہیں، سینے پہ پتھر رکھا ہوا ہے، وہ جسم سے چربی خون نکل کر ان انگاروں کو ٹھنڈا کر رہا ہے، انگاروں کو بجھا رہا ہے۔ اس کیفیت میں بھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی توحید کے نعرے یعنی آواز احد 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 بلند کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو فرمایا، بلال ذرا آہستہ کہے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ محبت کو کمزور کر، مطلب یہ تھا کہ تو ایسا دل میں کہے تاکہ ظالم یہ سمجھے کہ اس نے احد احد کے نعرے لگانے چھوڑ دیے تاکہ وہ تجھ پہ ظلم کم کر دے۔ لیکن جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائی ابوبکر، جو مزہ احد کے نعرے زور سے لگانے میں ہے وہ آہستہ لگانے میں مزہ ہی نہیں۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم پہ ایمان لائی تو ان کے گھر والوں نے ان پہ تشدد کیا، رشتہ داروں نے ان پہ پہاڑ توڑے ظلم کے، پھر ابو جہل کی پارٹی نے اسے طرف کر دیا۔ ابو جہل نے کہا، زنیرہ تجھے اختیار حاصل ہے کہ اب بھی تم محمد کا کلمہ چھوڑ دے، ورنہ دیکھنا کہ تیرے ساتھ میں کیا ظلم کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے اس ابو جہل جیسے ظالم ترین آدمی کے سامنے کلمہ حق دہرایا، کلمہ توحید کو دہرایا، تو ظالم نے حکم کیا کہ اس کی آنکھیں نکال لی جائیں۔ سیدہ کی آنکھیں نکلی، انہوں نے اپنی آنکھوں کی قربانی دی اور ساری زندگی اسی پہ صبر کر لیا، لیکن رسول اللہ کے کلمے کا درد نہ چھوڑا۔ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، اس کو بھی ظالم نے یہی کہا کہ تو اپنے محبوب پیغمبر کا کلمہ ترک کر دے، پھر دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کتنی رواداری اختیار کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، جان جائے تو جائے، اب جو محمد کا کلمہ زبان پہ آیا وہ کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ وہ ایسے کہ ظالم نے 2 اونٹ منگوائے اور بی بی کے دائیں اور بائیں طرف اونٹ کھڑے کر دیے، بی بی کے پاؤں میں رسے ڈالے،
پھر اونٹوں کی چوہانوں کے ساتھ باندھ دیے گئے اور کہا اب بھی تیرے پاس وقت ہے کہ باز آ جا، اگر باز نہ آئی تو میں اونٹوں کو حکم دے کر تجھے 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اس بیوی نے آقا کی محبت میں دم بھرا اور یہی کہا ادھر آ ستنگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، کہ اس نے جب حکم دے دیا اونٹ آگے کی طرف دوڑے، بیوی کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن آقا کی محبت ختم نہ ہوئی اور آقا کی محبت میں آقا کا کلمہ زبان سے جاری ہونا بھی بند نہ ہوا۔ آج ہم سہولیات کے دور میں، فراوانی کے دور میں، ہم دین اسلام کی تابعداری سے پیچھے جا رہے ہیں، مادیت پرستی بڑھ رہی ہے، ہوا و حرص بڑھ رہی ہے، آج خواہشات پرستی کی دنیا ہے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پیغمبر علیہ السلام کی خوشنودی کو دیکھا، پیغمبر علیہ السلام کے امر کو دیکھا، پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ امر ہم سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، انہوں نے ادھر سے امر سنا اور ادھر کر گزرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے مال سے گزر گئے، اپنی جانوں سے گزر گئے، رشتہ داروں سے گزر گئے، مگر کریم پیغمبر کے فرمان سے آگے نہیں بڑھ گئے۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، ایک صحابی رسول مسجد کی طرف آ رہے تھے، محبوب علیہ السلام نے اپنے انداز میں کسی اور بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب اس صحابی نے یہ لفظ سنے کہ محبوب فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، وہ جس جگہ کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ جب میرے پیغمبر نے ان کی طرف نظر کی، دیکھا تو ان کا ایک پاؤں دروازے کے اندر تھا اور ایک پاؤں دروازے کے باہر تھا، اس تکلیف دہ کیفیت میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی صحابی نے کہہ دیا کہ محبوب نے آپ کو تو نہیں فرمایا؟ انہوں نے کہا نہیں فرمایا، جس کو بھی ہو، میں نے بیٹھ جانے کا حکم سنا تو میرا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہی بیٹھ جاؤں، اور اس طرح بیٹھے کہ انہوں نے اگلا قدم پیچھے اٹھانا گوارا نہ کیا، نہ پیچھے والا قدم آگے کرنا گوارا کیا۔ ایک اور صحابی رسول مسجد سے دور کسی جگہ پر اپنے مویشیوں میں کام کاج میں مصروف تھے، انہوں نے بھی یہی حکم سنا کہ بیٹھ جاؤ، وہ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ کافی دیر بعد صحابہ کی جماعت جو وہاں سے گزری، دیکھا تو وہ ایسی نادرست جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی صحابی نے پوچھا میرے بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا میں نے محبوب کی آواز مبارک سنی، بیٹھنے کی سو بیٹھ گیا۔ کہا کہ محبوب نے آپ کو حکم نہیں فرمایا تھا، وہ تو حکم مسجد میں کسی اور آدمی کے لیے تھا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، جس کے لیے بھی حکم ہو، آواز میرے کانوں تک پہنچی ہے، تم بیٹھ جانا میرے اوپر لازم ہو گیا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اچھا وہ حکم بھی گزر گیا، وہ وقت بھی گزر گیا، اب تو اٹھ جا۔ اس نے کہا نہیں، جب میں محبوب کے امر سے بیٹھا ہوں تو اٹھوں گا بھی محبوب کے حکم کے مطابق سے۔ یہ جماعت تابعداری کے راستے سے جب گزر گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے محبوب گواہ رہ جاؤ کہ یہ اگر مجھ سے راضی ہو گئے ہیں تو میں اللہ بھی ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو محبوب سے محبت کے دعوے میں بھی تھے۔ ایک آدمی ایسا تھا جس نے سنا کہ رات آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس نے ایک لونڈی جو اپنی کنیزہ تھی اور بڑی خادم تھی، بڑی محبت کرنے والی تھی، اس نے سنا
کہ وہ آمنہ کے لال عبد المطلب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں، تو اس نے اس خوشی میں اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ پھر بھی اس کا دل مطمئن نہ ہوا، تو اس آدمی نے 100 اونٹ پیغمبر کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیے، یعنی یوں چھوڑا کہ جو آدمی جس اونٹ کو پکڑ لے وہ اس کا ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی اس کا دل نہ بھرا، تو اس نے 100 اونٹ اور منگوایا، اس کے اوپر راشن ساز و سامان باندھا، پھر اس اونٹوں کے اس ریوڑ کو اس نے پھیلا دیا آگے کی طرف، اور حکم دے دیا کہ جو آدمی جس اونٹ کو یا جتنے اونٹ کو پکڑ لے وہ اس کے ہے۔ اتنی بڑی خوشی منائی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بھی کمالات دیے تھے، وہ مکہ کی سرزمین کا اتنی حسین ترین جوان تھا، میرے پیغمبر کے بعد اتنی حسین ترین جوان تھا کہ مکے کی عورتیں اپنے بھوک اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے اپنے گھر کی چھتوں پہ چڑھ کے اس کی زیارت کرتی تھی کہ جب اس کو دیکھ لیں تو ان کی بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی، پیاس بھی ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن یہی آدمی جب اس پر اللہ کے پیغمبر نے اپنا کلمہ پیش کیا، اللہ کی توحید پیش کی، اپنی ختم نبوت پیش کی اور حکم فرمایا فاتبعونی، میری تابعداری کرو، لیکن وہ آدمی تابعداری کے راستے پہ نہیں نکلا، اس نے اللہ کے محبوب کا حکم نہیں مانا، کلمہ نہیں پڑھا، نبی کی تابعداری کے راستے پہ نہیں اترا، تو قرآن نے کہا جیسا بھی عظیم تھا اب یہ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اس ظالم کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور کسی بھی کام کے نہ رہیں۔ میں نے عرض کیا کہ تابعداری کرنے والے لوگ کمال کو پہنچ گئے، وہ جو فارس سے چلے تھے صرف پیغمبر کی محبت اور زیارت کے لیے، پھر مدینے میں پہنچے اور انہیں زیارت پیغمبری نصیب بھی ہوئی، تو انہوں نے پھر محبوب کی اتنی غلامی کی کہ محبوب نے پسند کر لیا، اور پھر یوں فرمایا سلیمان من اہل بیتی، لوگوں یاد رکھنا سلیمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ غلامی کے صدقے انہیں اہل بیت ہونا نصیب ہوا ہے، اسی پیغمبر کی غلامی کے صدقے ان لوگوں کو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہونا نصیب ہوا ہے، ان لوگوں کو اسی غلامی کے صدقے جنت میں چلنے کی آوازیں پیدا کی گئی ہے، اسی غلامی کے صدقے جبریل امین ان لوگوں کی شکل بنا کے آتا ہے، اور یہی وہ غلامی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو اپنا سلام عطا فرماتے ہیں، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم۔ آج بھی قرآن ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ تمہیں پوری کی پوری تابعداری کرنی چاہیے پیغمبر کی، اور تابعداری کا ایک دوسرا نام ادب ہے، دوسرا نام تابعداری کا ادب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام نے تابعداری کی، یہی ادب تھا، ورنہ ان میں سے کوئی ایک صحابی ایسا بھی نہیں ہے جس نے ہماری طرح محبوب کی محبت کے دعوے کیے ہوں، محبوب کی محبت کے نعرے لگائے ہوں،
نہیں، وہ تابعداری اور ادب کے راستے میں ایسے کمال کے پہنچے کہ اللہ نے حکم فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو اسی جماعت قدسیہ کی طرح ایمان لاؤ، اگر تم تابعداری کے راستے پہ نکلتے ہو انہی صحابہ کی طرح تابعداری کرو پیغمبر کی، پیغمبر اسلام کی، پھر دیکھنا فقد اہتدوا، پکی بات یہ ہے کہ ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ آج ہم میں ادب اور تابعداری ختم ہو رہی ہے، یہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، حال ہی کی بات ہے جب بچے اپنے والدین کے برابر میں بیٹھنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے، کہ جائے کہ والدین سے لڑا جائے، کہ جائے کہ والدین سے کسی سخت کلامی سے پیش آیا جائے۔ ابھی حال میں ہی قریب زمانہ گزرا ہے کہ بچہ اپنے والد کے سامنے ادب میں یوں کھڑا ہوتا تھا کہ والد کے چہرے پر تکنا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا دروازہ کھٹکا، میں دروازے پہ پہنچا، ایک آدمی نے پوچھا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد ذکی اللہ ہے۔ پوچھنے لگا ابا کا نام کیا ہے؟ یقین جانیے اس نے کوئی 20 مرتبہ سوال کیا آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس فقیر کی زبان پہ ادب کی وجہ سے اپنے والد کا نام نہیں آیا۔ پھر اس نے پوچھا پیر مطیع اللہ شاہ صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں؟ تب فقیر نے عرض کی کہ وہ ہمارے ابا جی ہیں۔ یہ ادب کا زمانہ تھا۔ ابھی جب یہ موبائل انٹرنیٹ نہیں تھا، جب انٹرنیٹ عام ہوا وہ ادب بھی ہم سے رخصت ہو گیا، وہ محبت کی باتیں بھی ختم ہو گئی، وہ تابعداری کا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ آج اگر والد گرامی اپنے بیٹے کو کہے کہ اٹھ فلاں کام کر لے، وہ کہتا ہے ابھی میں مصروف ہوں، یہ فلم دیکھ لوں اس کے بعد کام کروں گا۔ ہماری تہذیب کمزور ہو گئی، تو پھر وہ جو رحمت خداوندی صحابہ کرام پہ بغیر اسباب کے اترتی تھی، آج وہ اسباب کے باوجود بھی ہم اس سے محروم ہیں۔ اسباب کے باوجود بھی ہم اس رحمت خداوندی سے محروم ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہوئی تھی، وہ گھر میں گئے اور جا کر پوچھا کہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے؟ گھر والی نے عرض کی کہ حضور کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ وہ باہر نکل آئے، انہوں نے وضو فرمایا، پھر مسجد نبوی میں آ کر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات ادا کی، دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے اللہ میرے رزق کا بندوبست فرما دے۔ دعا مانگ کر واپس گئے، پوچھا کچھ آیا؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے کیا بھیجا تھا؟ انہوں نے کہا اچھا لگتا ہے مالک کے دینے میں دیر نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں دیر ہے۔ مالک کے دینے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے مانگنے پہ کوئی اعتراض ہے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے نماز میں کمی ہو یا وضو میں کمی ہو۔ دوبارہ آئے، دوبارہ وضو فرمایا، پھر آ کر 2 رکعت نماز پڑھے، ان حماق سے اور اخلاص صادقہ سے پڑھی اور دعا کی گڑ گڑا کر۔ جب واپس گئے تو گھر والی نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ بس کر دیں، پھر جب ضرورت ہوگی مانگیں گے۔ ہوا کیا تھا، چکی خود بخود چل رہی تھی، نہ آٹا دانے کا اسباب تھا نہ دانے موجود تھے، چکی چل رہی تھی، آٹا نکل رہا تھا، برتن بھر گئے تھے، پھر بھی چکی جاری رہ رہی۔ آج ہمارے گھر میں ان اسباب کے تمام تر زاویے موجود ہیں، 200 من گندم ہمارے گھر میں موجود ہے، آنے والے 5 سے 7 افراد ہیں، پھر بھی سال کے 12 مہینے پورے نہیں گزرتے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، رزق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بے برکتی ہم پہ نازل کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ہم آقا کریم کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ یہ بے برکتی ہم پہ نازل کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ہم نماز ادا کرنے والے نہیں ہیں؟ بے برکتی کیوں نازل ہو رہی ہے؟ کیا ہم قرآن کا ورد نہیں کرتے، تلاوت کلام مجید نہیں کرتے؟ ہمارے گھروں میں تلاوت بھی موجود ہے، نماز بھی موجود ہے،
ذکر و تسبیح و تحلیلات بھی موجود ہیں، اس کے باوجود یہ ہے کہ ہم برکت خداوندی سے محروم ہیں، رحمت خداوندی سے محروم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم میں اعمال کا پورا ادب موجود نہیں ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مینوان پوری کی پوری تابعداری موجود نہیں ہے۔ ہم اپنے مقصد کی تابعداری کر لیتے ہیں، جو مقصد کی نہیں ہوتی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھنا، نماز جمعہ کے لیے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اسے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ جب اس کے بعد میں آئے گا تو اسے گائے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، جو بعد میں آئے گا اس کو بکری کا، بالآخر ایک انڈے کا ثواب بھی ملے گا۔ اس کے بعد جب جماعت کھڑی ہو جائے گی، اب نماز جماعت کا ثواب ہوگا، خطبہ سننے کا ثواب ہوگا، پھر یہ جو مسجد میں پہلے آنے کا ثواب تھا وہ ختم کر دیا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم گھڑی پہ دیکھتے ہیں کہ ابھی دیر ہے، ابھی خطبے کو 10 منٹ دیر ہے، ابھی 5 منٹ دیر ہے، ابھی 4 منٹ دیر ہے، اور اگر کوئی اللہ کے فضل سے مسجد میں پہلے آ بھی گیا، وضو کر بھی لیا، ابھی امام خطبہ نہیں شروع کر رہا، اس کو مسجد میں آ کر بیٹھنے کی جرت نہیں ہوتی، وہیں ٹوٹیوں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے مسجد میں آ جاؤ، اور آؤ اعتکاف کی نیت سے بیٹھو، جتنی دیر میں بیٹھو گے نماز کی انتظار کرنے کا ثواب الگ ملے گا، اور مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا ثواب الگ ملے گا، بیان سننے کا ثواب الگ ملے گا۔ اور اگر کچھ بھی نہ ہو، سنتیں ادا کر رہے ہیں تو آپ نماز پڑھ لیں، آپ نے سنتیں پڑھ لی ہیں، گھر سے پڑھ کر آئے ہیں، پھر بھی مسجد میں آ کے خاموش بیٹھ جاؤ، آپ کو مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، پھر اعتکاف میں الگ بیٹھنے کا دوبارہ ثواب حاصل ہوگا۔ ہم جب ثواب کے راستے سے نکل رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کے معاملات سے ہم باہر ہو رہے ہیں، تو پھر رحمت خداوندی کیسے ہم سب کو گھیرے گی؟ اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان جب نماز پڑھتے تھے، ان کی جماعت کا یہ معاملہ ہوتا تھا، وہ ایک دیوار کی طرح کھڑے ہوتے تھے، ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے دیوار کھڑی ہو، پرندے ان کے سروں پہ بیٹھتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے، پھر اڑ جاتے تھے، پرندوں کو یوں نہیں پتہ لگتا تھا یہ دیوار ہے یا انسان ہے۔ اور ہم بار بار قوم سے عرض کی جاتی ہے کہ خطبہ نماز کے حصے میں شامل ہے، نماز کی طرح ہے خطبہ، جس طرح نماز میں الگ الگ کھڑنا ممنوع ہے، خطبے میں الگ الگ بیٹھنا بھی ممنوع ہے۔ لیکن ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے، ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جو خطبہ سننے کے لیے جوڑ کر صفیں بنا کر بیٹھتے ہیں، تکبیر ہوگی تب آئیں گے سب بنانے۔ لیکن صحابہ کرام کے دور میں ایسا نہیں تھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں سب سے پہلے سب بنتی تھی، پھر سب کو دیکھا جاتا تھا کہ برابر ہے یا نہیں ہے، سب بندی ہونے کے بعد تکبیر کہی جاتی تھی، پھر جماعت کھڑی ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں تکبیر ہو جاتی ہے پھر سب بنتی ہے۔ اچھا، نماز فرض اس پہ اتنی پابندی نہیں ہوتی، نماز جنازے پہ بڑی پابندی ہے۔ یہاں جی صفیں سیدھی کرنے، ہوئے آگے ہو جا، پیچھے ہو جا، ایسے کر، صف سیدھی کر، یہ صف سیدھی کرنا فرض عین میں ہے، ہم فرض کفایہ میں کر رہے ہیں۔ جہاں فرض عین میں جڑ کر کھڑا ہونا ضروری ہے وہاں ہم کھلے کھڑے ہوتے ہیں، اور جہاں جنازے میں کھلا کھڑنا ہوتا ہے وہاں ہم اکٹھے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم میں ایسی جرت نہیں ہے کہ اگر ہمیں نماز کا مسئلہ نہیں آتا، جنازے کا مسئلہ نہیں آتا، وضو کا مسئلہ نہیں آتا، غسل کا مسئلہ نہیں آتا، تو قریب کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی مولوی خطیب استاد امام سے پوچھ لیں، ہمیں اس معاملے میں شرم آتی ہے۔ اگر کوئی اور خرابی کر رہا ہو، کہیں کمی کوتاہی نظر آ رہی ہو، تو ہمیں نہ مسجد کے تقدس کا احساس ہوتا ہے، نہ جماعت کا احساس ہوتا ہے، نہ کسی اور عبادت کا احساس ہوتا ہے، ہم سارے صرف اس بات پہ مصروف ہوتے ہیں کہ فلاں غلط کر رہا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا
کہ تم دوسروں کو سیدھا کرتے رہو۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرو اور اللہ سے محبت کرو۔ اللہ سے محبت کرنے کا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تابعداری کی جائے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم دین اسلام کی، پیغمبر علیہ السلام کی پوری تابعداری کر لیں تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتے ہیں یحببکم اللہ، پھر یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ صرف محبت کرے گا؟ فرمایا نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ پھر محبت بھی کرو گے، گناہوں کو معاف کرو گے، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا واللہ غفور رحیم، اللہ ہے ہی معاف کرنے والا اور اللہ ہے ہی رحمت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول اور مقبول فرمائے اور پیغمبر علیہ السلام کی بین اور تابعداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔